नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजबु शहरी व शअबानु शहरुल्लाह व रमज़ानु शहरु उम्मती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इस्लामी महीनों के एतबार से ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना कहलाता है। ये बड़ा ही बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर एक रात आती है जो बड़ी ही बाबरकत रात है। तो आज की इस मौजू के अंदर मैं शब बारात ही के मुतालिक अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फरमाए। जो कहा जाए, जो सुना जाए, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए और हम सब को उसके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फ़ज़ल है, करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बरकतों और रहमतों वाली रात इस हाल में अता फरमाई कि हमारे होश व हवास दुरुस्त हैं, जिस्मानी एतबार से भी हम सेहतमंद हैं और ज़िंदगी के कीमती लम्हात भी हमारे पास मैसर हैं, हमें मैसर हैं। इसलिए हम सब को चाहिए कि हम सब इस रात की कदर करें, इस रात अपने रब को खूब राज़ी करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़ज़ीलत दूसरे महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फ़ज़ीलत तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत दूसरे महीनों पर ऐसी है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ीलत तमाम कायनात पर। एक रिवायत के अंदर आता है कि रजब और रमज़ान के दरमियान एक ऐसा महीना है जिसके फ़ज़ाइल का लोगों को इल्म नहीं है। आपने फरमाया कि इस महीने के अंदर बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किए जाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि शाबान और रमज़ान में गहरा राब्ता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देख लेते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की तिलावत के अंदर मशगूल हो जाते। मुसलमान अपने माल से ज़कात निकालते, सदक़े व खैरात के एहतमाम करते और उन कैदियों को तलब किया जाता जिन पर हद जारी होती, उनको उनकी सज़ा के ऐलान किया जाता, और जो बेगुनाह होते थे, बेकसूर होते थे, उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता। व्यापारी कर्ज अदा करते और अपना हक़ वसूल करते ताकि मामूलात साफ़ हो जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि माह शाबान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोज़े रखते थे। दीगर असहाब रसूल से भी यही मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर में 2 महीनों के मुतवातिर रोज़े रखते थे, यानी शाबान के और रमज़ान के। यानी शाबान के अंदर और रमज़ान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही एहतमाम के साथ रोज़े रखते थे। हज़रत अस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान के अंदर कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा, ये बड़ा ही मुबारक महीना है, रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, जिसकी फ़ज़ाइल का लोगों को इल्म नहीं है। इस महीने के अंदर बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर पेश किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस महीने को अपने लिए महबूब रखा है कि ताकि मेरे अमाल भी अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं, तो उस वक़्त मुझे रोज़ादार होना चाहिए। इस हाल में मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाए कि मैं रोज़ादार होना चाहिए। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मुतवातिर 2 महीनों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े रखते हुए नहीं देखा, मगर शाबान और रमज़ान के,
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اور رمضان کے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ شعبان المعظم کے روزے دراصل رمضان المبارک کی تیاری کے لیے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے اندر بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس ماہ کے اندر 5 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہی 15 یا 16 کی شب بارات کہلاتی ہے، جس میں حق تعالی شان آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اور اسی مبارک مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اسی مہینے کے اندر مسجد زرار جو کفار نے اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی، اس کو بھی اسی مبارک مہینے کے اندر نذر آتش کیا گیا، اور اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما تھے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی تلاش کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جنت البقیع پہنچ گئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آج شب بارات ہے، یہ ایسی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ مولا کریم اس رات میں اپنی کریمی کے صدقے میں بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے برابر گنہگار بندوں کو بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو یعنی شب بارات ہو تو تم قیام کرو، پھر اس کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت آسمانی دنیا کے اوپر ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں کل عالم پر چھا جاتی ہیں۔ پورا سال بندہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسی منفرد اور ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے، اور اس رات اللہ رب العزت مختلف حاجات کا نام لے لے کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آج مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی ایسا شخص جس کے رزق کے اندر تنگی ہو، مجھ سے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرے، میں اس کے رزق کے اندر کشادگی کر دوں، یعنی اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو بیمار ہو، آج مجھ سے دعا کرے میں اسے شفا دوں۔ ہے کوئی مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا، آج مجھ مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے مجھ سے دعا کرے میں اسے مصیبتوں سے نجات دے دوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو یعنی شب بارات کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے طفیل میں 2 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرماتے ہیں، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شب بارات کے اندر اللہ رب العزت 10 قسم کے بد نصیب بندوں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ بد نصیب بندے کون ہیں؟ جو بھی ہوں، اگر کوئی ہو ان میں مبتلا ہو ان گناہوں کے اندر تو اس رات کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری ان گناہوں سے۔ تو 10 قسم کے انسان کون ہیں؟ مشرک، کینہ رکھنے والا، شرک کرنے والا، ذخیرہ اندوز، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چغل خوری کرنے والا اور گستاخ رسول۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اور اس بابرکت رات کے اندر بھی ان بد نصیب لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ شعبان المعظم کی درمیانی شب آنے پر اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دیتے ہیں، اور منکرین حق کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس رات بندوں کی قسمتوں کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب بارات میں آئندہ سال کی اموات اور پیدائش لکھی جاتی ہے اور آئندہ سال کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب بارات میں آئندہ سال کے تمام امور کو طے کیا جاتا ہے، موت و حیات، امیری و غریبی، عروج و زوال، نکاح و طلاق، یہ ساری چیزیں اس رات کے اندر طے کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو اللہ رب العزت کو اس رات کے اندر اپنے رب کو خوب منائیں، اپنے رب کے سامنے خوب توبہ و استغفار کریں اور آئندہ کے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم و ارادہ کریں، اور اس رات کے اندر ہم سب کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اب کوئی عبادت مخصوص تو نہیں ہے، جسے توفیق مل جائے وہ صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ رب العزت سے۔ مخصوص عبادت کوئی بھی نہیں ہے، انسان جو چاہے وہ عبادت کرے، مخصوص کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کی قدر کریں اور اس رات کے اندر جاگیں۔ دیکھیں ہم سب دنیاوی کاموں کے لیے نیند قربان کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کو نیند کی قربانی دیں، اس رات کو جاگیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اپنی آخرت بنانے کے بارے میں فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔